ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت کی دوستان اور حضور شفیع معظم نور مجسم شفیع معظم رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ اور درود و اسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین گرامی قدر قرآن مجید قرآن مجید میں سے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، پابندی کرو سب نمازوں کی، لیکن تاکید فرمائی کہ کس نماز کی پابندی کرو۔ پہلے تو فرما دیا کہ حافظوا علی الصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازوں کی پابندی کرو، لیکن درمیانی نماز نماز عصر کی بالخصوص پابندی کرو کہ یہ چھوٹنے نہ پائے۔ مطلب کیا، کیوں ارشاد فرمایا؟ آگے فرمایا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ تو نماز جو ہے یہ بندہ مومن کو عاجزی سکھاتی ہے، بندے کے اندر عاجزی کا پہلو لاتی ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنا سر اس مالک حقیقی کے سامنے جھکاتا ہے جس کے سامنے جھکانے کا حق ہے۔ تو سب سے بڑی نیاز مندی یہی ہے کہ بندہ رب کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے جو کسی اور بندے کے سامنے نہیں جھکتا۔ اگر وہ جھکتا ہے تو بس ایک ہی بارگاہ ہے
جہاں بندے کا سر جھکتا ہے اور جس کو وہ لائق سمجھتا ہے اسی کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، کہ پابندی کرو سب نمازوں کی، لیکن درمیانی نماز عصر کی پابندی ضرور کرو، ضرور بالضرور کرو۔ تو اس کی تحقیق بہت زیادہ ملتی ہے، تقریباً 100 کے قریب آیات ملتی ہیں کہ جس میں نماز عصر کی پابندی کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو پابندی سے ادا کرو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے نماز کا فریضہ اگر ہمیں دیا ہے، عطا کیا ہے، تو اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ بندہ اپنے دیگر جو کام ہے، دنیاوی کام، وہ بھی کرتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے ذکر کو بھی یاد رکھے، مجھے بھی یاد رکھے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا۔ اسلام میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کی بہت اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے تو یہ ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو جو چیز ستون ہوتی ہے، مثلا ہم نے کوئی عمارت بنانی ہو، گھر تعمیر کرنا ہو، تو ہم بغیر ستونوں کی چھت نہیں ڈال سکتے، اور بغیر ستونوں کی چھت جو ہے وہ قائم بھی نہیں رہ سکتی۔ تو پھر بھلا ہم یہ کیسے گمان کر لیں کہ نماز کے بغیر ہمارا دین قائم رہ سکتا ہے؟ تو اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ دین کو چھوڑ دیا، اس نے دین کو گرا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز اگر ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارا دین قائم ہے، دین کی بنیاد قائم ہے۔ اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے، نماز سے دور بھاگتے ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے، تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ہم دین کے بھی قریب نہیں جاتے، دین سے ہم دور ہیں۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ تو معراج، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا جی کرے نا کہ تم رب سے باتیں کرنا چاہو، تو فرمایا نماز میں کھڑے ہو جایا کرو، نماز ادا کرنی شروع کر دیا کرو۔ جب تم نماز میں قرآن پڑھو گے تو یوں ہی سمجھو کہ تم رب سے باتیں کر رہے ہو۔ اور فرمایا کہ یہی بات، اور پھر جب تم یہ چاہو کہ رب تم سے باتیں کرے تو فرمایا پھر وضو کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ تو پھر یہی سمجھو کہ رب تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ اور جب تمہارا جی کرے تو پھر نماز میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھا کرو، یہی سمجھو کہ تم رب کے ساتھ باتیں کر رہے ہو۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ملتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے، کیا فرمایا؟ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز کے اندر کھڑے ہو، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو، تیار ہو، تو فرمایا کہ یہ گمان کرو کہ رب کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے، اور اگر تم رب کی ذات کو دیکھ رہے ہو، اور فرمایا کہ اگر یہ طاقت تم میں نہیں، تم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ تم رب کی ذات کو دیکھ رہے ہو، تو فرمایا تم پھر یہ خیال کرو کہ اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ فرمایا جب یہ خیال تمہارے ذہن میں ہوگا، جب یہ بات تمہارے ذہن میں ہوگی،
تو پھر تمہاری نماز کے اندر بھی خلل نہیں آئے گا، تم بھولو گے نہیں، نماز کے اندر غلطی نہیں ہوگی، تمہاری نماز بالکل صحیح ادا ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا، جس کو ہم نے خطبے کا عنوان بنا کے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے نماز خصوصاً بالخصوص نماز عصر کی پابندی کا حکم دیا۔ تو اس میں اس سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات نے اس سے پہلے اور اس آیت کے بعد خاندانی زندگی کے حوالے سے ذکر فرمایا، یعنی طلاق، خلا اور عدت کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اس کے مسائل کو ذکر کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، کہ میری نماز کی پابندی کرو، نماز کو چھوڑنا نہیں، میرے ذکر کو پکڑو، میرے ذکر کی پابندی کرو۔ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی خاندانی زندگی کے سبب سے مجھ سے دور نہ ہو جانا، میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، بلکہ فرمایا کہ تم اپنی خاندانی زندگی کے جو تمہارے اس کے جو معاملات ہیں اس کو بھی ادا کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے ذکر کو بھول نہیں جانا، میرے ذکر کو ضرور یاد رکھنا ہے، میرے ذکر سے اعراض نہیں کرنا، میرے ذکر سے بھاگنا نہیں، بلکہ جو تم اپنے خاندان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو تم ادا کرو، لیکن ساتھ ساتھ میرے ذکر کی پابندی بھی کرو۔ تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم فرمانے سے ارشاد پڑھتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا، صحابہ جس بندہ مومن کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو، بتاؤ کیا وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غوطے لگاتا ہے، غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہیں رہے گی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، پھر یہی مرتبہ، یہی مقام اس بندہ مومن کا ہے تو جو دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو مجھے بتاؤ اس کے گناہ باقی رہ جائیں گے؟ صحابہ نے عرض کی، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کی ذات اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو یقیناً معاف فرما دیں گے۔ تو یہ بندہ مومن پہ رب کی رحمت ہے، کرم بلائے کرم ہے رب کی ذات کا، کہ رب کی ذات ارشاد فرماتی، سرکار نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اس کے الفاظ یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر ادا کرتا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ نماز فجر ادا کرتا ہے پھر اس کی نیت یہ ہوتی ہے، اس نے امید باندھ لی کہ اب نماز ظہر کا وقت آئے گا تو میں نماز ظہر ادا کروں گا۔ فرمایا اگر وہ نماز ظہر ادا نہیں کرتا، اس سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن اسے اس کی نیت کرنے کا ثواب اسے عطا کر دیا جاتا ہے، اس نماز کا ثواب اسے دے دیا جاتا ہے، اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر نماز ظہر آنے تک وہ صحیح سلامت رہا، زندہ رہا، وہ نماز ظہر ادا کرتا ہے، اور نماز فجر سے لے کے نماز ظہر تک اس سے کتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، رب کی ذات نماز ظہر ادا کرنے کے سبب سے اس گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اسی طرح وہ نماز عصر کی نیت کرتا ہے، نماز ظہر سے عصر تک جتنے گناہ ہوتے ہیں رب کی ذات ان سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرمایا پھر نماز عصر سے نماز مغرب کی نیت کرتا ہے کہ میں نماز مغرب بھی ادا کروں گا، تو فرمایا نماز عصر سے نماز مغرب تک جتنے گناہ ہوتے ہیں رب کی ذات ان سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور پھر گناہ بھی وہ یاد رکھیں کہ جو جان بوجھ کے نہیں، بھولے سے ہوتے ہیں،
جان بوجھ کے بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو پھر اسے اس پر پکی توبہ کرنی ہوگی، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ نماز مغرب سے لے کے پھر نماز عشاء جب وقت آتا ہے وہ نیت کرتا ہے کہ میں نماز عشاء ادا کروں گا اگر میری سانسیں رہیں تو۔ فرمایا پھر نماز مغرب سے نماز عشاء تک جتنے گناہ اس سے ہوتے ہیں رب کی ذات ان سارے گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب نماز عشاء ہوتی ہے پھر وہ یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ میں نماز فجر بھی ادا کروں گا۔ تو فرمایا جب وہ نیت کرتا ہے تو رات کے حصے میں اس سے جتنے گناہ ہوتے ہیں نماز فجر تک جب وہ نماز فجر ادا کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رب کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑا رب کا اجر ہے، عظیم ہے کہ جو رب کی ذات بندے مومن کو عطا کرتی ہے کہ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے پھر دوسری کی نیت کر لیتا ہے اور دوسری نماز تک جتنے بندے سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جتنے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے انجانے میں اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، رب کی ذات ان سارے گناہوں کو ہٹا دیتی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایک گٹھری کی صورت میں ہوتے ہیں، اس کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب بندہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب کی ذات حضرت جبریل امین سے یہ ارشاد فرماتی ہے، اے جبریل امین اس بندہ مومن کے جتنے گناہ ہیں ان سارے گناہ کو ایک کٹڑی کی صورت میں ایک کپڑے کے اندر باندھ کے سائڈ پہ رکھ دو۔ فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ان گناہوں کو ایک کٹڑی کی صورت میں کپڑے میں باندھ کے سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ جب بندہ نماز ادا کر لیتا ہے، جب نماز پڑھ لیتا ہے تو جبریل امین پھر عرض کرتے ہیں، یا مالک الملک کیا یہ گناہ کی جو گٹھری ہے یہ دوبارہ اسے پھر اٹھائی جائے، پھر ان گناہوں کا بوجھ اس پہ ڈالا جائے؟ رب کے ذات رحمت کے پھول نثاورت کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے، اے میرے ملائکہ اب بندہ مومن نے میرا ذکر کیا ہے، میرے سامنے اپنا سر جھکایا ہے تو کسی کے سامنے جھکتا نہیں۔ فرمایا اب یہ گناہوں کا بوجھ اس پہ ہرگز نہیں ڈالنا۔ فرمایا کہ رب کی رحمت ہے کہ بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے تو رب کی ذات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ رب کی ذات بندہ مومن کے گناہ جو ہیں ان کو اس طرح جھاڑتی ہے کہ بندے کو گناہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے گناہ رب نے معاف فرما دیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر نماز کی فضیلت کے حوالے سے میں ایک فرمان ذیشان آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا اور اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے 10 اونٹ سامان سے لدے ہوئے گم ہو گئے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کیوں گم ہوئے ہیں؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو میرے جانے سے پہلے تکبیر اولیٰ ختم ہو چکی تھی، تکبیر اولیٰ کا وقت گزر چکا تھا، لہذا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے 10 اونٹ گم ہونے کا سبب یہی ہے کہ تم اپنی نماز میں یعنی جماعت کے ساتھ ملنے میں تاخیر کرتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ نمازیں جب ہم نماز میں شامل ہوتے ہیں، جماعت کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اگر ہم تکبیر اولیٰ ہماری چھوٹ جاتی ہے تو یوں ہی سمجھ لیے کہ سرکار نے مثال یہ دے دی صحابی رسول کو کہ تمہارے 10 اونٹ جو سامان سے لدے ہوئے ہیں، اگر تم ان کو خیرات بھی کرو، ان کو تم تقسیم کر دو غربا میں، تو جو اس کا ثواب ہے فرمایا اس سے کہیں بڑھ کے ثواب رب کی ذات بندہ مومن کو ایک نماز کے ساتھ جماعت کی صورت میں نماز ادا کرنے سے تکبیر اولیٰ جو ہے اس کو پانے سے ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ
بندہ جب تکبیر غلام پا لیتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو رب